اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ زمین میں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ باری تعالیٰ نے ان کے اس زعم کو رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الا انہم ہم المفسدون، سن لو یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے۔ منافقین کا زمین کے اندر فساد کیا تھا؟ منافقین کس کام کو اصلاح کا کام سمجھتے تھے؟ منافقین چونکہ اندر سے کافر تھے اور ایمان لے کر نہیں آئے تھے، ظاہراً کلمہ پڑھتے تھے۔ منافقین مسلمانوں کے راز جا کر کفار کو اور مشرکین کو بتاتے تھے اور ان کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتے تھے اور ان کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت کا بیج بوتے تھے، اور یہ ان کی جو روش تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں اسلام اور مسلمان اس شہر کے اندر خطرہ ہے اور فساد کا باعث ہے۔ اگر ہم کفار سے مل کر ان کا یہاں سے خاتمہ کر دیتے ہیں تو یہ اصلاح ہوگی اور ہمیں اقتدار مل جائے گا اور حکومت مل جائے گی اور اس طرح معاشرے کے اندر اصلاح ہو جائے گی۔ یہ ان کا اصلاح کا خود ساختہ نظریہ حقیقت کے اندر فساد تھا، اس لیے کہ امن تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں آنے سے ہوا۔ آپ نے میثاق مدینہ کی روح سے ہر ایک کو متحد کر دیا، ہر ایک کو یہ باور کروا دیا کہ مدینہ طیبہ میں ایک کی حفاظت سب کی حفاظت ہے، ایک کا نقصان سب کا نقصان ہے، سارے ایک خاندان کی طرح ہیں، سارے ایک مذہب اور قوم کی طرح ہے۔ یہ اتحاد، یکجہتی، امن و سکون نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں تشریف آوری سے ممکن ہوا، لیکن منافقین اس کو امن اور خیر اور برکت کو اپنے لیے باعث زحمت سمجھتے تھے، اس لیے وہ مسلمانوں کے راز کی باتیں جا کے کفار اور مشرکین کے سامنے، یہود کے سامنے بیان کیا کرتے تھے تاکہ فساد کی آگ بھڑک اٹھے اور لڑائی ہو اور جنگ ہو، قتل و غارت ہو، انسان قتل کر دیے جائیں، اور ہر ذی عقل شخص یہ جانتا ہے کہ یہی چیز فساد ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے منافقین کے خود ساختہ نظریہ امن کو بھی بیان کیا، اس کے نقص کو بھی بیان کیا۔ منافقین جس کو اصلاح سمجھتے تھے وہ در حقیقت فساد تھا کہ منافقین کی ساری زندگی اور ساری سیاست مفاد کے ارد گرد گھومتی تھی۔ منافقین ظاہراً مسلمانوں کے پاس بیٹھ کے خود کو مسلمان کہہ دیتے اور حقیقت کے اندر وہ مسلمان نہیں تھے، اس لیے اپنے مفاد کی خاطر وہ اسلام کا لبادہ اپنے اوپر اوڑے ہوئے تھے۔ ان کا سارا دین، سارا زندگی کا مدعا اور مقصود مفاد پرستی تھی، اور اس مفاد پرستی کے حصول کو ہی وہ امن کا ذریعہ قرار دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کا یہ خود ساختہ نظریہ باطل ہے، یہ جس کو اصلاح سمجھ رہے ہیں در حقیقت فساد ہے اور یہی فسادی ہے۔ اس لیے فرمایا الا انہم ہم المفسدون، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، یہ منافقین ہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ بات اتنی ظاہر اور واضح ہے کہ کم سے کم عقل شخص بھی اس بات کو جانتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں تشریف آوری سے امن ہوا، بہار آئی، لوگوں کے دل مل گئے، لوگ جو ہیں وہ ایک جان ہو گئے، ایک خاندان کی طرح، ایک مذہب ماننے والوں کی طرح رہنے لگے۔ لیکن اگر اس امن کو کوئی تباہ کرنے والا ہے تو وہ منافقین تھے، اور منافقین نہ صرف اس امن کو برباد کرنے والے تھے بلکہ اس بربادی کا نام امن رکھنے والے تھے۔ اب یہ فکری فساد تو ہر شخص جان سکتا ہے
جس کے اندر ذرہ برابر بھی عقل ہے اور اس کے حواس کام کرتے ہیں، وہ شخص یہ جانتا ہے کہ منافقین کا طرز عمل فسادی تھا اور ایمان والوں کا طرز عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل قیام امن کے لیے تھا۔ لیکن جب منافقین نے یہ بات بھی نہ سمجھی تو باری تعالیٰ نے ان کو حیوانوں سے بھی بدتر درجے کے اندر رکھتے ہوئے فرمایا وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ دنیا کے اندر آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے مفاد کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اپنے مفاد کی خاطر مذہب کی تعویل کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو بدل دیتے ہیں، ان کی تشریحات توضیحات اپنی منشا اور اپنی خواہش کے مطابق کرتے ہیں اور اس کو دین کا نام دیتے ہیں۔ یہ جو فساد کا سلسلہ منافقین نے شروع کیا تھا، یہ آج بھی معاشرے کے اندر چل رہا ہے۔ نئے نئے دین کے شارحین جو متجددین ہیں، اپنی اپنی ہوائے نفس کے مطابق دین کی تعبیر و توضیح و تشریح کر کے اس کو دین کا نام دیتے ہیں اور اس کو امن کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری کیوں ہی توضیح کی وجہ سے معاشرے کے اندر امن ہے، سکون ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اپنے حکم کا پابند کیا ہے۔ کوئی شخص اللہ کے حکم کے خلاف کوئی اور بات معاشرے کے اندر رائج کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو زمین میں نافذ نہیں ہونے دے رہا، اور یہی فساد ہے کہ زمین کا مالک اور خالق رب العالمین ہے، وہ سب سے بہتر جانتا ہے اصلاح کیا ہے، فساد کیا ہے۔ اصلاح یہی ہے کہ اللہ کی زمین کے اندر اللہ کا حکم نافذ ہو جائے، لوگوں کو امن، سکون، خوشحالی، برکت نصیب ہو جائے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی ہوائے نفس کو، اپنی خواہشات کو دین بنا کے اس کا عملی نفاذ چاہتا ہے تو وہ یقیناً اللہ کے قائم کردہ امن کے نظام کو تباہ کرتا ہے، وہی فسادی ہے۔ معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو مفاد پرست ہیں، دنیا دار ہیں، کوئی اپنی سیاست بچانے کے لیے، کوئی اپنی جھوٹی شہرت کو قائم رکھنے کے لیے، کوئی اپنی کرسی اور اقتدار کے نشے کے اندر، اور کوئی اپنے جبہ قبہ اور دستار کی ظاہری شان و شوکت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی مرضی کے مطابق دین کی تعبیر و تشریح کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی پیروی پر آمادہ کرتے ہیں۔ یہ فسادی لوگ ہیں۔ امن اللہ کے حکم کے نفاذ کے ذریعے ہوگا۔ جب تک اللہ کے حکم کا زمین میں نفاذ نہیں ہوتا، امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے باری تعالیٰ نے ایسے تمام لوگوں کو اور ان کے سرغنہ منافقین کی مذمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو یہی فسادی ہیں لیکن انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے۔